المؤمنین، وہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہتی ہیں کہ جاؤ، حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں، تم جا کے خطبے میں شریک ہو، یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو کچھ اور ہی سمجھ لیا جائے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے۔ تو وہ چلے گئے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، تبھی بھیجنا پڑا نا، ظاہر ماں بھی تھی، ام المومنین ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بہن بھی تھی۔ عبداللہ بن عمر جب وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ نے خطبے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس کو اس امر خلافت کی خواہش ہے نا، تو وہ اپنا سینگ اٹھائے، اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اب یہ باتیں چپ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر سنتے رہے، یہاں تک تو کلیئر نہیں کہ انہوں نے کس کو یہ ٹونٹ کروائی ہے، لیکن اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے معاویہ کو اسی وقت کیوں نہیں جواب دیا؟ تو پتہ چل گیا وہ کس کے باپ کو کہہ رہے تھے۔ سیدنا عمر کی توہین وہ شخص کر رہا ہے کہ جو حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر گری، اس رومن امپائر میں شام میں انہوں نے حکومت قائم کی ہے، اور وہ محنتیں کن کی ہیں؟ حضرت عمر کی۔ تو جن لوگوں کو ابو بکر اور عمر کا لحاظ نہ ہو، انہوں نے مولا علی کا لحاظ کہاں سے کرنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے وہیں بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم دونوں باپ بیٹا ابو سفیان سے اور معاویہ سے رضی اللہ عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ظاہر صحابیت تو ہے، تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم دونوں کافر تھے اور ہم مسلمان تھے، یعنی تم لوگ جونیئر مسلمان ہو، طلقاء ہو، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہو، اور آج ہم سینئر مسلمانوں کو کہہ رہے ہو تم لوگوں کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑ چکے ہیں، تم لوگوں کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مارے کھائی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ہوش آئی ہے نا کہ اسلام کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا۔ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی۔ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچا لی، کہتے ہیں نا خال المومنین۔ اچھا عبداللہ بن عمر خال المومنین نہیں ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے؟ اور محمد بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے؟ ہمارے باقی سارے خال المومنین کو ایک خال المومنین سے تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ تو یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن کو کس طریقے سے غصب کیا جاتا تھا۔ اچھا یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں نا، یہ بڑے انٹلیکچوئل ہیں، کیونکہ یہی الفاظ حضرت عمر نے بھی یوز کیے تھے، اور حضرت عمر کا ویژن دیکھیں، انہوں نے پہلے یہ چیز بتا دی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، میں نے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے 1258۔ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے جمعے کا خطبہ دیا، اور انہوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا، پھر حضرت ابوبکر کا ذکر خیر کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغے نے 3 ٹھونگے ماری ہیں، اور میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اچھا انہوں نے کہا کہ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا کسی کو جانشین مقرر کر دوں، لیکن میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، اللہ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری موت جلدی واقع ہو گئی حادثاتی طور پر، تو میری طرف سے یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ صرف ان 6 لوگوں میں طے ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 3700 نمبر حدیث میں کہ خلافت کا معاملہ ان 6 بندوں سے باہر نہیں آنا۔ بخاری میں پھر نام بھی حضرت عمر نے لیے اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ ویسے ایک اور بندہ بھی تھا 7واں، چونکہ وہ ان کا بہنوئی تھا سعید ابن زید، وہ سب و شتم کی حدیثیں اشرا مبشرہ والا، یاد آیا جائے سعید ابن زید، ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ
رشتہ دار تھے، ان کو چھوڑ دیا اور کہا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مشورے میں تم شامل کر سکتے ہو، لیکن اسے خلیفہ نہ چننا، ان 6 بندوں میں سے کسی کو چننا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ تو آج ہم ہوتے تو ہم پوچھتے کہ پھر ہمیں وہ بھی بتا دیں جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے۔ آپ کو تو کہنا چاہیے سب سے ہی راضی رہے، یہ کہتے ہیں نا سر ہر چیز میں اشارے موجود ہیں۔ ابھی تو یہ بات ختم نہیں ہوئی، پھر حضرت عمر کہتے ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ ان 6 لوگوں کی خلافت میں کوئی تام کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، اور یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں۔ یہ الفاظ ہیں۔ ادھر عبداللہ بن عمر نے کہا نا کہ تمہیں تو ہم نے مار مار کے مسلمان کیا ہے، اور یہاں حضرت انہوں نے اپنے باپ کے الفاظ ریپیٹ کیے، تو عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کے مشن کو ہی آگے لے کر چلے، لیکن وہ سامنے نہیں بات کی، بعد میں کیے۔ ظاہر ہے پھر سر حسین ابن علی اور ابن عمر میں تو فرق ہوگا نا، ان کی نیچر جو ہے وہ ذرا پیسو تھی، ان کی ایکٹیو تھی، ایکسٹروورٹ تھے۔